بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلے آیت کریمہ میں ہے کہ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ ابلیس کے عین اس وقت جب کہ اس پر عذاب و عقاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، اور وہ بھی عجیب دعا کہ حشر تک کی زندگی کی مہلت عطا فرما دیجئے۔ اس کو یہ مہلت حشر تک دی گئی جیسا کہ اس نے سوال کیا تھا، مگر اس کی تصریح اس آیت کریمہ میں نہیں ہے کہ جس مہلت دینے کا ذکر یہاں فرمایا ہے وہ ابلیس کے کہنے کے مطابق حشر تک ہے یا کسی اور میعاد تک، لیکن دوسری آیت میں اس جگہ بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے کہ الفاظ بھی آئے ہیں جن کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس کی مانگی ہوئی مہلت قیامت تک نہیں دی گئی بلکہ ایک خاص مدت تک دی گئی ہے جو علم الہی میں محفوظ ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ابلیس کی یہ دعا قبول تو ہوئی مگر تمام کے بجائے روز قیامت کے ایک خاص مدت تک کی مہلت دے دی گئی، اور اس سے اگلے آیت کریمہ میں ہے کہ فرمایا تجھے مہلت ہے، اور مدت اس مہلت کی صورت ہجر میں بیان فرمائی گئی۔ ترجمہ: تو مہلت والوں میں ہے اس جانے ہوئے وقت کے دن تک، اور یہ وقت نفخہ اولیٰ کا ہے جب سب لوگ مر جائیں گے۔ شیطان نے مردوں کے زندہ ہونے کے وقت تک مہلت چاہی تھی، اور اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ موت کی سختی سے بچ جائے۔ یہ قبول نہ ہوا اور نفخہ اولیٰ تک کی مہلت دی گئی۔ تفسیر ابن جریر میں ایک روایت صدی رحمۃ اللہ سے منقول ہے، اس سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یوم بعث تک مہلت نہیں دی بلکہ ایک معین دن تک مہلت دی ہے، اور وہ دن وہ ہے جس میں پہلا سور پھونکا جائے گا جس سے آسمان و زمین والے سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ شیطان نے تو اپنی دعا میں اس وقت تک کی مہلت مانگی تھی جب کہ دوسرا سور پھونکنے تک تمام مردوں کو زندہ کیا جائے گا، اسی کا نام یوم البعث ہے، مگر ابلیس نے یوم البعث تک کی مہلت مانگی تھی، وہ پوری قبول نہ ہوئی، اس کو بدل کر یوم الوقت المعلوم تک کی مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، اے رب مجھے مہلت دے اور اس دن تک موت نہ دے جب آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد قبروں سے اٹھائی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے فنا ہونے تک کی مہلت دے دی۔ اس واقعے سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آیات قرآن وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر اس واقعہ ابلیس اور آیت مذکورہ سے قبولیت دعا کا اشکال ظاہر ہے۔ جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو کافر کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ ابلیس جیسے اکفر کی دعا بھی قبول ہو گئی، مگر آخرت میں کافر کی دعا قبول نہ ہوگی، اور یہ آیت جو کافروں کی دعا کے متعلق ہے یہ آخرت کے متعلق ہی ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔